بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کا ہمارا اگلا اور بہت اہم سوال یہ ہے کہ تصوف کی روایت میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ دنیا کو ترک کر کے غاروں میں نکل جائے۔ کیا ترک دنیا کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ قرآن حدیث میں آپ کو جو ملے گا وہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بندہ مومن کو دنیا کے اندر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، باپ کی حیثیت سے زندگی اس کی کس طرح کی ہوگی، بیٹے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہوں گے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک معاشرے کا ایک فرد کی حیثیت اس کے اوپر کیا ہے، اگر وہ حاکم بنتا ہے تو پھر اس کی کیا ڈیوٹیاں ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی ایسا سفر ملتا ہی نہیں کہ کوئی کسی ایسے بندے کے لیے بھی شریعت نے کوئی تعلیم دی ہے کہ کوئی دنیا ترک کرے تو وہ اس کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کیا اس کے لیے اخلاقیات ہیں دنیا ترک کرنے کی۔ یعنی نہ آپ کو حدیث میں ملے گا نہ قرآن میں ملے گا۔ یعنی بندوں کے اندر رہتا ہوئے، دنیا کے اندر رہتا ہوئے، کاروبار دنیا چلاتے ہوئے آپ نے زندگی کس طرح بسر کرنی، یہ تو آپ کو ساری ہدایات مل جائیں گی، لیکن وہ نہیں ملے گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کا رجحان تصوف کی طرف تھا، جس طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، یا اور بھی کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے ذہن میں پہلے تھا کہ میں ترک دنیا راہب بن جاؤں، یعنی وہ روحانیت سے متاثر تھے، عیسائیت کے اندر جو چلی آ رہی تھی کہ ہم بھی کوئی اسی طرح کا ہی، یعنی اپنی طرح سے وہ بھی حق کی تلاش میں تھے کہ شاید اس طریقے سے ہم رب کو راضی کر لیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثیت رسول آ گئے، انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ 3 اشخاص آئے ہیں، انہوں نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی بتائیں، یعنی آپ عبادت کتنی کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، اور کیا کیا آپ کی مصروفیات ہیں۔ انہوں نے جو آپ کا شیڈول تھا وہ سارا بتا دیا، تو انہوں نے آپ وہیں پہ کھڑے فیصلہ کیا کہ بھی وہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، باقی بھی سارے کام کر رہے ہیں، تو ہم تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل۔ تو لہذا ایک نے کہا کہ بھی میں تو شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تو تیسرے نے بھی اسی طرح کا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ شب بیداری کروں گا، میں کبھی بھی سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ ڈیلی تہجد ساری رات پڑھوں گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر کے تو وہاں سے ابھی نکلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ گئے، آپ نے دیکھا کہ یہ گھر کی طرف سے گئے ہیں، تو ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں آئے تھے اور یہ سوالات کیے، میں نے جواب دیے، تو یہ فیصلہ کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر ان کو بلوایا، تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہم نے کی ہیں، اور اس لیے کی ہیں کہ ابھی ہم تو آپ کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی پچھلی اور آئندہ کی بھی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی ہیں پہلے سے، پھر اس کے باوجود آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اتنی عبادت بھی کر رہے ہیں سارا، تو ہم تو آپ جتنی کبھی بھی عبادت وغیرہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں ہمیشہ تہجد نہیں پڑھتا، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نفلی روزے رکھ بھی لیتا ہوں، وہ نہیں بھی رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جس نے انحراف کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس طریقے سے آپ نے اس چیز کی بنیاد کو ختم کر دیا کہ یہ جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اگر آپ اڈاپٹ کرو گے تو میرے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا دوسری طرف جو ملتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام جو ہے ایسی کنارہ کش زندگی بسر کرنا اور یا اپنے آپ کو ایسی اذیتوں کے اندر مبتلا کرنا، ٹھیک ہے نا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی، وہ شادی کے بعد اس کی وہی شیڈول کہ اس نے بیوی بھی آ گئی گھر میں، اس کے باوجود رات کو اس نے مصلی بچھایا اور تہجد پڑھنا شروع کر دیا، دن کو روزہ رکھ لیا۔
اگلی رات پھر آئی تہجد پڑھنی شروع کر دی, دن کو روزہ رکھ دیا. تو اب اس کی جو بیوی ہے اس نے اپنے سسر سے شکایت کی کہ یہ آپ کے بیٹوں کو کیا مسئلہ ہے, میرے ساتھ شادی بھی کر لی ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کو پرواہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, رات کو رب راضی, دن کو روزہ رکھا ہوا ہے, باقی کام کر رہا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا کے بتائیں گے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ نے ان کو بلوایا, پوچھا کہ واقعی اس طرح؟ یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے. ہمارا کہ دیکھو تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, والدین کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم اس طرح چلتے رہے نا تو تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی, صحت خراب ہو جائے گی, تم کسی کام کے بھی نہیں رہو گے. تم ایسا کرو, اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہے نا تم مہینے میں ایک آدھا روزہ رکھ لیا کرو. یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے. میں کہا اچھا چلو ہفتے میں رکھ لیا کرو. نہیں جی میرے اندر بڑی طاقت ہے. اچھا چلو بالآخر اس بات کے اوپر بات طے ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے پھر ایک دن میں روزہ رکھ لوں, ایک دن چھوڑ دوں. پھر میں کہ چلو ٹھیک ہے, پھر یہ داؤد علیہ السلام کا بھی طریقہ یہ تھا, وہ بھی اس طرح روزہ رکھتے تھے, تم بھی اس طرح رکھ لیا کرو. اچھا اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی جب مجھے منع کر رہے تھے. اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی کر چکا تھا کہ ایک دن روزہ رکھوں گا, ایک دن ترک کروں گا. تو اگر میں اس وقت وہ مان لیتا تو میں آسان رہتا. اب کہتے ہیں میرے روزے جمع ہو جاتے ہیں, قضا ہو جاتے ہیں, پھر میں ان کو جمع کر کر کے رکھتا ہوں, وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتی. یعنی دین آسان ہے, دین آسان ہے, اس میں اعتدال ہے, ٹھیک ہے. اور جو بندہ اس کو مشکل بناتا ہے دین اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں بھی ایک صحابی کی مثال ہے, اس نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا. تو لہذا اسلام میں ایسا تصوف, ایسی روحانیت, ایسا ترک دنیا, ایسی اذیت ناک عبادت وغیرہ کا اسلام میں تصور نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ جہاں عبادتیں فرض کر رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. تو جب بندہ خود اپنے اوپر وہ اذیتیں مسلط کر لے, فرض کر لے جو اللہ نے نہیں کی, یعنی سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نا کہ یہ رہبانیت جو تھی انہوں نے خود, ہم نے ان کو ما کتبناہا, ہم نے ان کو فرض نہیں کی تھی, انہوں نے خیر کی نیت کے ساتھ, خیر کے جذبے کے ساتھ اس کی ابتدا کر دی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے اس کی شرائط اور حدود و قیود بیان کی تھی کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو ہمیں کام کرنے ہیں, پھر اس کو فما رعوہا حق رعایت جاتی ہے, اس کی پھر رعایت بھی نہ کر سکے, اس کو نبھا بھی نہ سکے. یعنی جو انہوں نے اپنے لیے شرائط مقرر کی تھیں رہبانیت کے لیے اس کو پورا بھی نہ کر سکے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ما کتبنا, ہم نے ان کو اوپر فرض نہیں کی تھی, انہوں نے خود ہی اپنے اوپر کی تھی. پھر جو یعنی جب بھی آپ شریعت سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز اپنے اوپر مسلط کریں گے وہ غیر فطری ہوں گی, اور انسان کی طبیعت اور نفسیات کبھی بھی اس کو نبھا نہیں سکے گی. وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے اوپر فرض کی ہیں بلکہ انسان کی فطرت, طاقت اور اس کی نیچر کے مطابق ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تصوف جو ہے یہ پہلے دن سے ہی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اگر ایسی چیز ہوتی تو اسلام میں لازمی طور پر اس کی کچھ ہدایات ملتی ہیں, قرآن میں ملتی ہیں, حدیث میں ملتی ہیں. اس کے برعکس اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ایک معاشرے کا ایک مفید شخص بن کے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے, کہ آپ معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں, اللہ کے بھی بندے بن کے رہیں, آپ کی آخرت بھی سیف ہوتی رہے, ٹھیک ہے نا. اسلام کی تعلیم یہ ہے.